إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ سورہ والتین میں جیسا کہ گزشتہ دو جمعوں میں عرض کیا جا چکا ہے کہ اللہ پاک نے تین جگہوں کا اور ان جگہوں سے جو نبی منسوب ہیں ان کی قسم کھا کر اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں کی قسم کھا کر جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ہم نے بہترین تخلیق بنایا ہے، یعنی اپنی تخلیق کا کلائمیکس جو ہے وہ انسان ہے۔ انسان پہ آ کے پھر قلم توڑ دیا گیا، یہ آخری اور سب سے ایڈوانسڈ جو ہے وہ تخلیق ہے، کریشن ہے اللہ پاک کی۔ روح میں اللہ پاک نے ہر چیز کا پوٹینشیل رکھ دیا تھا، لیکن وہ اپنی ذات میں کچھ نہیں تھی جب تک کہ اسے وہ اسباب نہ فراہم کیے جائیں جن سے اس کا امتحان ہو۔ اس لیے کہ جب تک آپ کوئی چیز کسی کو سونپتے نہیں ہیں اس سے اس چیز کے بارے میں سوال بھی نہیں کر سکتے۔ جب آپ کسی کے حوالے کوئی چیز کرتے ہیں تو پھر آپ پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں گئی ہے جو میں نے تجھے دی تھی، تو چونکہ روح کی ملکیت تو تھا ہی کچھ نہیں، لہذا اس سے کسی چیز کا سوال نہیں ہو سکتا۔ اسے اسفل سافلین بھیجا گیا، مٹی میں بھیجا گیا، مٹی کے گھر میں لا کے اسے بٹھا دیا گیا۔ یہ آفس ہے روح کا، اور اس کے تابع بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس بدن کے جوارے ہیں، اعضاء، رشتے ناتے ہیں اور ملکیتیں ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، یہ رشتے ناتے ہو گئے۔ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کا سامان، پھر آگے سونا چاندی، گھوڑے، جو اس وقت کی چیزیں تھی، آج آپ اور چیزیں بھی اس میں ایڈ کر لیں، جو گھوڑوں کو جو ہے وہ سبسٹیٹیوشن ہے اس کی، گاڑیاں شامل کر لیں آپ، اس میں جہاز شامل کر لیں۔ یہ سارا سامان دنیا ہے، جس طرح دیا گیا اسی طرح لے لیا جائے گا، اور یہ اللہ نے دیا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہمارا نہیں۔
کہا کہ جب تم غلام آزاد کرو، غلام تم سے مکاتبت کر لے، ایک معاہدہ کر لے کہ صاحب میں آپ کو لم سم اتنی اماؤنٹ دوں گا اور آپ مجھے رہا کر دیں، اور اس میں وہ قسطیں کر لے کہ میں آپ کو منتھلی اتنا دوں گا، تو فرمایا فوراً کتابت کرو، وہ مکاتبت لازم کرو، اور پھر آتوہم من مال اللہ، اللہ کے مال میں سے انہیں دو، الذی آتاکم، جو اس نے تمہیں دی ہے، یعنی ہمارا اختیار لے لیا اللہ نے، وہ جو تمہارے پاس ہے وہ اللہ کا مال ہے۔ جب دنیا میں ہم آئے تھے تو خالی آتا ہے، اور جب جائیں گے تو خالی آ جائیں، تو ہمارا کیا، یہ درمیان کا جو پیریڈ ہے یہ ساری چیزیں استعمال کرنے کا امتحان ہے بس، کہ تم کیا کرتے ہو ان کے ساتھ، ان کو کیسے ایگزیکیوٹ کرتے ہو۔ اختیارات امانت، رشتے ناتے امانت ہے، جائیداد ملکیت امانت ہے، تم ان کے ساتھ کیا کرتے ہو، یہ امتحان ہے۔ اور جس کو نہیں دیا اس کا الگ سے امتحان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری دعا ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تیرا شکر ہے اس چیز پہ کہ جو تو نے دی ہے، وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا مَنَعْتَنَا، اور تیری اس پر بھی تعریف ہے کہ جو تو نے ہمیں نہیں دیا، بہتر سمجھا تو نہیں دیا، ہم تمہیں گلہ نہیں کرتے، تجھے بلیم نہیں کرتے، تجھ پر الزام نہیں رکھتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے حق میں اچھا نہیں تھا تو نے نہیں دیا، اس پر بھی ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ یعنی کسی کے پاس دولت ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، جس کے پاس نہیں ہے اس کے لیے ایک عرض ہے کہ وہ دولت کمائے اور اللیگل ذرائع سے کمائے، غیر قانونی غیر شرعی طریقوں سے کمائے۔ دوسروں کو جب دیکھتا ہے موج کرتے اس کا دل بھی کرتا ہے موج کرنے کے لیے، اس کا نہ کرتا ہوگا اس کے بچوں کا کرتا ہوگا، بچوں کی خاطر کرے گا، یہ دوسرا امتحان ہے۔ اس صورت میں اپنے آپ کو روک کے رکھنا غیر قانونی ذرائع سے، غیر شرعی ذرائع سے، اور جو کچھ اللہ پاک نے دیا ہوا ہے اس پہ صبر کرنا، اس پہ قناعت کرنا، یہ اس کا امتحان۔ جس کو اللہ پاک نے دے دیا ہے، اب جب دولت آتی ہے تو اس کی اپنی نفسیات ہیں، اس کے اپنے ڈائنامکس ہیں، اس کی اپنی ارج ہے، اس کی اپنی ٹینشن ہے، وہ چاہتی ہے کہ خرچ ہو، خواہ مخواہ خرچ ہو، اس وقت اس کو اللہ کی دی ہوئی حدود اور قیود کے اندر خرچ کرنا، یہ بڑا امتحان۔ گاڑی نہیں ہو اور پھر اس کو 120 پہ رکھنا، صبر کی ہے۔ اگر ہے 79 ماڈل 82 ماڈل تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو 100 پہ بھی چلے گی، مسئلہ تو 2014 والی کا ہے نا۔ اسی طرح جتنی دولت زیادہ ہوگی اتنا امتحان زیادہ ہوگا، اتنی زیادہ بریک چاہیے، جتنی گاڑی نہیں ہے اس کی بریک اتنی طاقتور ہونی چاہیے، یہ لازمہ ہے۔ جتنی دولت ہوگی اتنا ایمان زیادہ چاہیے، اس لیے کہ ایمان میں کشش نہیں، ایمان ایکسیلریٹر نہیں ہے، ایمان بریک ہے۔ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر۔ ڈونٹس جو ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس، اس میں جیسے کہا جاتا ہے کہ ایوری فاربیڈن فروٹ از سویٹ، پابندی لگی نہیں کہ بندہ دوڑا نہیں، اور یہ بڑے نہیں، بچے کا بھی یہی حال ہے، جس چیز سے آپ اسے منع کریں گے اس نے اسی چیز کی طرف جانا ہے۔ یہ انسانی نفسیات ہے کہ جو ہی روزہ آپ دیکھیں، جو ہی روزے کی پابندی لگتی ہے، آپ کو ٹوٹی کا وہ نارمل پانی بھی میٹھا لگتا ہے کہ نہیں، وہ ٹھنڈا لگتا ہے زور میں کہ نہیں، وہی پانی عام دنوں میں آپ کو گرم لگتا ہے۔ ہم جب بچپن میں روزہ رکھا کرتے اور تالاب میں نہایا کرتے تھے تو آدھی کلی باہر جایا کرتی تھی، آدھی اندر جایا کرتی، یہی ہے نا۔ خیر، ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کشش کفر میں ہے، حد توڑنے میں ہے، نیکی میں تھرل نہیں ہے، تھرل گناہ کے اندر ہے۔ آج یار کو نواں کام کرنا ہے، یہ ہے شیطان یہ کرواتا ہے۔ تو اس صورت میں ایمان زیادہ چاہیے، حسن ہے تو ایمان زیادہ چاہیے، دولت ہے ایمان زیادہ چاہیے، اختیار ہے ایمان زیادہ چاہیے، اور مصیبت یہ ہوتی ہے کہ یہی اسی چیز کی کمی ہوتی ہے ہمارے۔
دولت ہے تو ایمان کو نہیں. اب بغیر ایمان والی جو دولت ہے وہ تو زہر ہے. وہ تو ہر لمحہ انسان کوئی نہ کوئی کمائی کرتا رہتا بائیں پلڑے کے لیے. ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر. کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. کعبے میں زور ہوگا تو مجھے روک لے گا. کعبے کے ساتھ تعلق فیس ٹو کعبہ. آپ آتے منہ کی طرف خانہ کعبہ شریف، یہ کیا ہے؟ یہ کعبے کے ساتھ تعلق ہے. یہ تمہیں روکے گا. اگر یہ نہیں روکتا، فرمانا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. اور اگر وہ تعلق تمہارا قائم ہوا ہی نہیں ہے، نمبر ہی نہیں ملا کعبے کے ساتھ تمہارا، تو پھر نماز کا فائدہ کوئی نہیں. پھر تو نمازی دوسروں سے بڑھ بڑھ کے چھکے مارتا ہے گناہوں میں. لہذا یہ جو امتحان ہے جس میں اللہ پاک نے کچھ کو دیا ہے، کچھ کو نہیں دیا، کچھ کا دوسروں کے حصے میں ڈال دیا، ان کا بھی امتحان ہے، ان کا بھی امتحان ہے. اس لیے فرمایا الذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، جن کے مالوں میں معلوم حق ہے سائل اور محروم کے لیے. اگر کوئی آپ کا پڑوسی محروم ہے تو پاکستان میں دینے کا بہت کم رواج، یہاں لوگ پھر مدد کر دیتے. پاکستان میں پوچھتے کیوں دوں؟ اس کیوں کا ہمارے پاس جواب کوئی نہیں. بندہ کہتا ہے جی آپ کے پڑوس میں ایک بندہ بیمار ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اسپتال جانے کے لیے، تو سن کے چلا جائے. بلکہ ہو سکتا ہے ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے پیے، 10 اور آدمیوں کو بتایا کہ فلاں بندہ یار بڑا مجبور ہے. یہ نہیں کہے گا میں بھی مدد کرتا ہوں تم بھی مدد کرو. وہ اگلے پھر کیوں کریں بھائی، ماما لگتا ہے ہمارا. یہ کیوں بتاتا ہے کہ ایمان کوئی نہیں ہے. ہمارے یہاں آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں شناختی کارڈ اصلی پاس کوئی نہیں رکھتا. اس کی کاپی جو ہے وہ کلرڈ، اس کو وہ لیمینیٹ کروا کے تو وہ رکھ. ایمان کا حال بھی ہمارا یہی، اصلی والا کوئی نہیں ہے، وہ لیمینیشن والی رکھی ہوئی ہے. تو رستے میں پوچھ لے تو بتا مسلمان مسلمان، اور پوچھے کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ مسلمان ایک جسد ہیں جس کا ایک عضو اگر بیمار ہو جائے سارا بدن جاگ کر اور بخار کے ساتھ اس کا ساتھ دیتا ہے. کیوں نہیں کہتا؟ ہم ایک جسد ہیں، وہ پڑوسی ہمارے بدن کا حصہ ہے. درد انگوٹھے کو ہوتا ہے، نیند آنکھوں کو نہیں آتی، وہ بھی کہیں وہ کیوں انگوٹھا جاگے ہم کیوں جاگے. ہمارے یہاں رواج نہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی رواج کی وجہ یہ کہ اویئرنیس کوئی نہیں ہے ایمان کے بارے میں، اور ہمارے یہاں علماء اس پر بات کرتے ہی کوئی نہیں. ان کے یہاں بات مسلک کی ہوتی ہے، بزرگوں کے کارنامے بیان کیے جاتے اور جمعہ ختم ہو جاتا. اپنے اپنے مسالے کی پروموشن ہوتی ہے، دوسرے پر تنقید ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. دین 98% بغیر حکومت کے اس پر چلا جا سکتا ہے. نبیوں میں کتنے یار بادشاہ ہوئے ہیں جنہوں نے اسلام نافذ کیا. اسلام آدم علیہ السلام سے چلا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں چلا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا یہاں دین شروع سے الاسلام ہی تھا اور قیامت تک رہے گا. اس میں کوئی بگاڑ پیدا کیا گیا، ریوائزڈ اس کا ورژن آ گیا، لیکن نام اس کا اسلام ہی رہا ہے. دین پر 98% بغیر حکومت کے چلا جا سکتا. نماز پڑھی جا سکتی ہے، روزہ رکھا جا سکتا ہے، زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، پڑوسیوں کی مدد کی جا سکتی ہے، بہن بھائیوں کی مدد کی جا سکتی ہے، میاں بیوی اچھے طریقے سے رہ سکتے. اس کے لیے حکومت اور ڈنڈا نہیں چاہیے. چوری نہ کریں. کون کرواتا ہے؟ بے ایمانی کرواتی ہے. ایمان پیدا کریں، چوری ختم ہو جائے گی. حکومت کے پاس کوئی ایسا جنریٹر ہے جو آپ کا ایمان چارج کرے؟ ایمان کہاں چارج ہوتا ہے؟ مسجد میں باندھ کے بٹھا دیا جاتا ہے مولوی کے سامنے. آپ کو نفل بھی نہ پڑھو، اس کی بات سنو، یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. اب وہ خیانت کرتا ہے وہ مولوی.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزنی زان حین یزنی وہو مؤمن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا۔ تو کمی کہاں ہے؟ ایمان میں۔ ایمان پیدا کرو، زنا رک جائے گا۔ جب بھی بات کرو تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں جی 1947 سے لے کر اس وقت تک کتنے لوگوں کے ہاتھ کاٹے گئے۔ ان کے نزدیک انسانوں کے ہاتھ کاٹنا، گردنیں اتارنا اسلام ہے، رال ٹپکتی ہے ان کی انسان کے ٹکڑے کرنے میں، یہ اسلام ہے۔ اسلام پہلے روٹی پوری کرتا ہے، پھر کہتا ہے چوری مت کرو۔ نافذ شدہ اسلام میں ہاتھ کاٹنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید کے زمانے میں سسپینڈ کر دیا تھا کہ نہیں کر دیا؟ کہ اب لوگ چوری کرتے نہیں، پیٹ چوری کراتا ہے ان سے، چھوڑ دی۔ جب اکثریت ہاتھ کاٹنے والی ہو تو ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں دی جائے گی، جیل دے دیں آپ۔ یہ ایکسیپشنل ہوگی تو سزا دی جائے گی۔ 100 میں سے 2 بندے کرتے تو سزا نافذ کی جائے گی، 100 میں سے 98 کرتے تو نہیں کی، ورنہ یہ مسلمانوں کا انتخابی نشان بن جائے گا۔ پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، جس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے وہ پتہ چل جائے گا پاکستانی۔ پاسپورٹ کی کیا ضرورت ہے؟ لگواؤ اسٹیمپ پر، اندر ہو جاؤ۔ سارا معاشرہ آپ کی اسمبلی میں کہا جا رہا ہے کہ جناب 80% لوگ مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ بجلی چوری کریں، وہ فلاں کام کریں، وہ فلاں کام کریں۔ اس کا علاج ایمان پیدا کرنا ہے، ہاتھ اتارنا نہیں ہے۔ اور یہ ایمان مولوی پیدا کرتا ہے، اور مولوی آج کل گردنیں اتروانے پہ لگا ہوا۔ ان کے نزدیک جب تک اسلام آ کے سر نہیں کاٹے گا، ہاتھ نہیں کاٹے گا، وہ اللہ کی رحمت اور بارش نازل نہیں ہوگی۔ پھر نازل ہوں گی، بوریاں نازل ہوں گی گندم کی۔ اپنا کام انہوں نے کرنا نہیں، گلی گلی مساجد ہیں لیکن بانج ہیں، اندر کچھ نہیں ہے۔ لا یزنی زان حین یزنی وہو مومن، کوئی زانی حالت زنا میں زنا نہیں کرتا۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، کوئی چوری اس وقت تک کوئی چور کر نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اندر ایمان ہے۔ حالت ایمان میں کوئی چور چوری نہیں کر سکتا۔ ولا یشرب الشارب حین یشرب وہو مؤمن، کوئی پینے والا حالت ایمان میں شراب نہیں پی سکتا۔ ایمان نکلتا ہے، سپیس بنتی ہے تو شراب اندر جاتی ہے۔ تو اس کا علاج حضور بتا کیوں رہے ہیں؟ مومن 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 کے ایمان پیدا کرو۔ سمپٹمز ہوتے ہیں نا کہ فلاں میں فلاں وٹامنز کی اگر کمی ہے تو اس کے یہ سمپٹمز ہیں، اس کو بی کمپلیکس چاہیے جی، اس کو وٹامن ڈی چاہیے جی، جائیں جی چیک کروائیں جی، ٹیسٹ کروائیں جی۔ یہ ٹیسٹ ہیں جو اللہ کے رسول نے رکھے ہیں۔ اگر چوری کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیفیشنسی ہے تمہارے اندر ایمان کی، ایمان پیدا کرو۔ اور ایمان پیدا کرنے کی وہ کتاب اللہ نے بھیج دی، ایک ہی دوا ہے سب کے لیے۔ اسی نے صحابہ کا ایمان بنایا تھا، یہی قیامت تک لوگوں کا ایمان بنائے گی، اور اسی لیے محفوظ رکھی گئی ہے کہ لوگ یہ گلہ نہ کریں کہ جناب ہمارے پاس پیسے نہیں تھے وٹامن ڈی کے انجیکشن خریدنے کے۔ یہ دستیاب ہے، مسجدیں بھری ہوئی، ایمان بناتی ہے، ذرا سوچ کے پڑھیے اسے۔ خیر، اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، اسی سے متعلق ہے، پھر چلتے ہیں آگے۔ وہ کہتے ہیں کہ صوم ہے ایمان سے، روزہ جو ہے وہ ایمان کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ ایمان ہو اور روزہ نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا کہ بجلی ہو اور لائٹ نہ جل رہی ہو، پھر بلب فیوز ہے، اور ہم اکثر فیوز ہی ہیں۔ فیوز بلب میرا کوئی 8 10 15 سال پہلے کا جمعے کا خطبہ بھی ہے، آڈیو سن۔ سسٹم سارا صحیح ہے، نماز ہو، روزہ ہو، قربانی ہو، حج، سب وہی ہے، تو باقی نہیں، سب باقی ہے، تو باقی نہیں۔
تو صوم ہے ایمان سے، ایمان غائب صوم گم، پہلے ایمان جاتا ہے پھر صوم جاتا ہے، یہ ہے وہ بات۔ قوم ہے قرآن سے، قرآن رخصت قوم گم۔ جس دن سے ہمارے اندر سے قرآن نکل گیا ہے، ہم یہی تھی نا اللہ کی رسی جس نے باندھ کے رکھا ہوا تھا ہمیں، ختم ہو گئے سلسلہ۔ اب ہم قوم و قبیلوں میں بٹ گئے، وہ مسلم والی پکار ختم ہو گئی، وہ دعوت ہی ختم ہو گئی۔ تو یہ سارے امتحانات ہیں جو روح وہاں نہیں دے سکتی تھی، اس لیے کہ اس کے پلے کچھ نہیں تھا۔ پلے کچھ نہ ہو تو دعویٰ تو ہو سکتا ہے کہ جی جیسے جب بچے نے شادی کرنی ہوتی ہے تو امی کو بڑی پیشکش کرتا ہے کہ بڑا بھائی تو رن مرید ہو گیا ہے، تو آپ مجھے شادی کروائیں، دیکھیں میں آپ کے قدموں میں لا کے بیوی کو ڈالوں گا۔ لیکن جب اس کو کروائی جاتی ہے اور اس مالک بنتا ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے یہ قدموں میں ڈالنے والی چیز نہیں ہے بھائی، بہری ساری چھوٹی کی شادی کروا دیں آپ۔ اسی طرح جب تک کسی کے قبضے میں کچھ ہو نا، اس کے دعوے کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو روح کو نیچے اتارا گیا ایک مٹی کے گھر کے اندر، مٹی کے اس بدن کے علائق ہیں، تعلقات ہیں، ملکیت۔ اب جب اسے روح یہ کہتی ہے کہ یار کسی کی مدد کر لے، تیرے پاس اتنے پیسے، وہ اس کو جواز دیتا نہیں، ابھی فلاں کام بھی میرا رہتا ہے، فلاں بھی کام رہتا ہے، جب میری باری آئے گی تو کیا ہوگا۔ خیال کریں اپنی باری کا بھی۔ لیکن اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنا ہاتھ گردن کے ساتھ نہ باندھ لے، جیب سے دور ہو جائے۔ اللہ پاک نے بڑی پیاری اصطلاح استعمال کی اور عربوں میں یہ مستعمل تھی کہ یار فلاں کا ہاتھ تو گردن سے بندھا ہوا، یعنی بخیل آدمی ہے، دیتا نہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور اس کو ہر وقت جیب میں بھی مت ڈالے رکھ، پھیلا ہی مت دے اس کو۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، پھر ایسا نہ ہو کہ جب وقت آئے تو پھر تو حسرت زدہ ہو کر بیٹھا رہے اور اپنے آپ کو ملامت کرے کہ میں نے وہ نیکی کیوں کی تھی، اور وہ نیکی بھی ضائع ہو جائے۔ پچھتاوا نیکی پہ آئے یا گناہ پہ آئے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ گناہ پہ آیا تو گناہ گیا، نیکی پہ آیا تو نیکی گئی۔ تو فرمایا کہ اتنا دو کو کل خود نہ پچھتاؤ اور اس نیکی کو ضائع نہ کرو، لیکن اس میں سے حصہ نکالو۔ یہ جو بیمار ہیں یہ ہمارا امتحان ہے، یہ جو بھوکے ہیں یہ ہمارا امتحان ہے، اور کل جب پتہ چلے گا کہ جناب ہم جس کو معمولی سمجھتے تھے وہ تو بہت بڑا امتحان تھا، وہی تو لازمی کرنا تھا۔ یہ ہے اصل میں انفاق، اور انفاق نہ کرنا کہلاتا ہے نفاق۔ ان دونوں کا آپس میں بڑا تعلق ہے۔ منافقین کی نشانی اللہ پاک کہ اگر انہیں اعتبار ہو اللہ پر تو انویسٹ نہ کریں گے۔ ان کا انویسٹ نہ کرنا بتاتا ہے کہ انہیں اللہ پر اعتبار نہیں۔ بھائی جب بندے کو ایجنٹ پہ اعتبار ہو جاتا ہے دبئی جانے کے لیے، یونان آج کل ادھر اس طرف لوگ دنیا بھاگتی، ملیشیا، تو وہ اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیتا ہے، زمین بیچ دیتا ہے، مکان بیچ دیتا ہے، بیوی کے زیور بیچ دیتا ہے کہ بس میں ایک دفعہ سیٹل ہو گیا تو تمہیں سونے میں لاد دوں گا۔ اعتبار ہے نا۔ اللہ پاک کہتا ہے اگر نہیں دیتا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نفاق ہے۔ ایک مسلم سوسائٹی میں رہنے کے لیے مسلمانی کا اظہار کرنا اس کی مجبوری ہے، ورنہ اسے ہم پر نہ اعتبار ہے، نہ ایمان ہے، نہ پیار ہے۔ اس لیے کہ ایمان کا لازمی اور پہلا جز جو ہے وہ غایت الحب، انتہا درجے کی ایکسٹریم لو جب ہو اللہ سے تو ایمان ہے۔ وہی ایکسٹریم لو جس کے آگے ساری لفظ کی آپ نے قربانی دینی ہے، ساری محبتیں اس کے قدموں میں۔ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا باپ قتل کیا ہے اسلام کی خاطر غزوہ بدر میں، ایسا ہی نہیں عشرہ مبشرہ میں سے ہو گئے۔ اور وہ قبائلی زمانہ تھا، آج کل کی طرح نہیں تھا۔ وہاں لوگ غلط بھی ہو تو اپنے قبیلے والے کی حمایت میں جان دے دیا کرتے تھے کہ یہ میری ناک کا مسئلہ ہے۔
اس قبائلی نظام میں اپنے بھائی یا اپنے باپ پر ہاتھ اٹھانا بہت بڑے ایمان کی نشانی تھی. اور غزوہ بدر دنیا کی واحد وہ جنگ تھی جس میں ایسا نہیں کہ ایک قوم دوسری قوم کے خلاف تھی، ایک علاقے والے دوسرے علاقے والے کے خلاف تھے، وہ ایک ہی قوم کے لوگ تھے. ادھر بھی بنو امیہ میں سے تھا، ادھر بھی بنو امیہ میں سے، ادھر بھی بنو ہاشم میں سے تھا، ادھر بھی بنو ہاشم میں سے، ادھر بھی بنو تیم میں سے، ادھر بھی بنو تیم میں سے تھا. ادھر باپ تھا ادھر بیٹا تھا، ادھر ماموں تھا ادھر بانجا تھا، ایک بھائی ادھر ہے ایک بھائی ادھر ہے. کتنی خوفناک جنگ تھی، کتنا بڑا امتحان تھا سابق. ایسے ہی نہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ اہل بدر پر جھانکا اور فرمایا جاؤ اہل بدر جو چاہو کرو تم جنتی ہو. یہ اعتماد ہے اللہ پاک کا، یہ پیار ہے. تو یہاں جب اتارا گیا تو کہا گیا کہ میاں یہ چیزیں ہیں، اب اس میں سے کیا کماؤ، وَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اب اس میں سے نیکیاں کماؤ، دوڑ لگاؤ، مسابقت کرو، ریس لگاؤ. کس چیز کی؟ نیکی کی. اسباب تمہیں دے دیے گئے اور یہ اسباب تم سے لے لیے جائیں گے. ان کی ویلیو تبھی تک ہے جب یہ تمہارے پاس. جب بندہ لیٹا ہوتا ہے اور اس کے دونوں انگوٹھے باندھے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے، تو اس کے پاس کچھ نہیں، اس کی دی ہوئی اٹارنی بھی ختم، اس کا ویزا بھی ختم، اس کا پاسپورٹ بھی ختم، شناختی کارڈ بھی ختم، اسلحے کا لائسنس بھی ختم، اب اس کے پاس کچھ نہیں. یہ تم سے لے بھی لیا جائے گا. اس لینے سے پہلے جب لینے کا وقت آتا ہے تو ہمیں تو بندہ بے ہوش لگتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے ادھر مکالمے ہو رہے ہوتے ہیں، وہ منت لے کر رہا ہوتا ہے. من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب. اے لوگو اس سے پہلے خرچ کر لو، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے. اور پھر کوئی کہے اللہ سے کہ اے اللہ تو لمبی نہیں، سالوں والی نہیں، مہینوں والی نہیں، تھوڑی سی مجھے مہلت دے دے، میں فلاں مسجد کے نام چیک کر دوں، میں لکھ دوں، میں فلاں یتیم خانے کے نام لکھ دوں، میں فلاں کا لکھ دوں، بس مجھے اتنا ایک چیک لکھنے کی مہلت دے دے. اب اسے پتہ چل گیا یہ میرا کوئی نہیں. وہ آپ نے سنا ہوگا کوئی صاحب تھے، وہ خواب دیکھ رہے تھے، خواب میں وہ بیل بیچ رہے تھے، یہ مانگ رہے تھے، یہ پرانے زمانے کا ہے، اس زمانے پیسے تھوڑے ہوتے اور جانور 20 میں بکا کرتے تھے، 5 20 کا مطلب 100 روپیہ ایسے. تو یہ 8 مانگ رہے تھے اور وہ گاہک جو تھا وہ 7 دے رہا تھا. تو ان کی آنکھ کھل گئی، جٹ آنکھیں بند کر اچھا کاٹ 7. انہیں جب پتا چلا کہ میرا تو وہ تو ایسے ہی تھا بیل، وہ خواب کا بیل تھا، 7 بھی جو ہے وہ ٹھیک، اس نے آنکھیں فوراً بند کر کاٹ 7، لیکن بندہ کوئی نہیں تھا. جب مرنے کا وقت آتا تو اس وقت بندہ کہتا ہے کہ اب میں سب دوں گا. لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، میں بس صدقہ کر کے نیکوں میں سے ہونا چاہتا ہوں. اور جب بندہ مرض الموت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کو قرض بھی لینے کی اجازت نہیں ہے، وہ رسا سے پوچھ کر قرض لیا جاتا ہے. یعنی وہ آپ سے پیسے مانگ رہا ہے، کوئی بندہ ہے مرنے والا ہے، تو آپ اس کے بیٹوں سے پوچھیں جی آپ کے ابا جی جو ہے وہ پیسے مانگ رہے ہیں، اتارنے تو آپ نے، دوں یا نہ دوں؟ جھٹ پٹ ختم کرنا شروع ہوا. کورٹ میں کیس ہو جاتا ہے کہ جی بابا جی جاتے جاتے چھکے مار رہا ہے اور ہمارے پیٹ پر لات مار کے جا رہا ہے. مرض الموت میں نہ انفاق کر سکتا ہے شرعن قانوناً، کورٹ روک دیتی ہے کہ یہ اپنی نیکی کمانے کے لیے پچھلوں کا بیڑا غرق کر کے جا رہا ہے، پابندی لگا دیتی ہے. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. مرتے ہوئے پھر بندے کو جب پتا چلتا ہے کہ یہ تو ایک خواب تھی دنیا جس میں میرا تھا کچھ، جسے ہم کہتے ہیں کہ آنکھ اس کی بند ہو گئی، اصل میں وہ آنکھ کھلتی ہے، حقیقت سامنے آ جاتی ہے بندے کے کہ میری اصل کیا تھی. تو یہ چیزیں سامنے دیں اللہ پاک نے. اسفل السافلین میں آگے ہمیں ڈیڈ سٹف دے دیا کہ اس کے مالک بن گئے، ہم گروندے بنا لیے ہم نے. بچوں کا کھیل ہے، جب بچے تھے تو مٹی میں، گیلی مٹی میں پاؤں دبا کے ہم گھر بنایا کرتے تھے، آپ کو پتا ہے. تھوڑے سے بڑے ہو گئے تو گھر بھی بڑے ہو گئے، جو پیسہ زیادہ آیا وہ حویلیاں ہونے لگیں. پھر آگے چل کے پہلے ڈنڈا نیچے دے کے اس کے اوپر دوڑا کرتے تھے، منہ سے ہارن بجایا کرتے تھے.
یہی ہماری گاڑی ہوتی تھی، گرمیوں کی چھٹیوں میں بہت چلاتے تھے، چلا چلا کے کالے سیاہ ہو جاتے تھے دوپہر میں۔ پھر بڑے ہو گئے، اصلی والے وہ ماچس والی ڈبیاں جوڑ کے ٹرین بنا کے چلایا کرتے تھے، منہ سے آوازیں چھک چھک کی نکالا کرتے تھے، پھر خرید لی ہم نے بڑے ہو گئے۔ یہ سارا اصل میں یہی ڈیڈ سٹف جو ہم بڑے ہوتے ہیں یہ بھی بڑا ہوتا چلا جاتا ہے ساتھ میں، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر اس کو وقت پر استعمال نہ کیا جائے تو یہ لائبلٹی بن جائے گا حشر کے دن۔ اسی کو کہا گیا کہ پھر اس کی مور بنائی جائے گی۔ کتنا سونا تھا جی؟ یہ اتنے کلو چھوڑ کے آیا تھا، مور بناؤ۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جہنم، جس دن اس کو جہنم کی آگ میں پگھلایا جائے گا۔ فتقوى بها، یہ کوی الملابس آپ نے پڑھا نا، لانڈری والوں کے لکھا وہ استری کرنے والے، یہ کوی قرآن کا لفظ ہے۔ فتقوى بها، پھر اس سے استری کیے جائیں گے۔ جباہہم و جنوبہم و ظہورہم، ان کے چہرے بھی، ان کی پشتیں بھی، ان کی سائڈیں بھی۔ ذوقوا ما کنزتم لانفسکم، یہ جو تم نے مور بنوائی ہے اتنی بڑی، اب اس کا مزہ چکھو، یہ خود تم نے بنوائی۔ 10 تولے ہوتا تو چھوٹی ہوتی، اگر اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی تو وہ کنز ہے، اور پھر اس کی مور بنا کے داغا جائے گا اس میں۔ تو یہ ساری چیزیں زین للناس حب، اچھا اس میں اس کی محبت ڈالی گئی ہے، یعنی سونا جو ہے اصل میں تو بیٹل ہی نکلتا ہے، وہ زمین سے جیسے مٹی ہے، اس کی چمک میں خاص محبت رکھی گئی ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، یہ جو بسکٹ ہے اتنے بڑے لوگ، اب محبت ہے تو کہا کہ مجھ سے بھی محبت ہے دعویٰ کر رہے ہو، سونے سے بھی محبت ہے دعویٰ کر رہے ہو، تو کچھ قربان کرو پتہ چلے، نیاز دو نا اپنی محبت کی۔ ناز اور نیاز کیا ہے؟ اللہ کا ناز ہے، ہماری نیاز ہے۔ ہم اس کے ثبوت پہ، اپنی محبت کے ثبوت میں جو بھی اللہ کو پیش کرتے ہیں یہ نیاز ہے، ہم ماتھا رکھتے ہیں اس کے سامنے، ناک، اس ناک کی خاطر بڑے بڑے قتل ہو جاتے ہیں، یہ جتنے بھی غیرت کے نام پر قتل ہوتے ہیں غیر شرعی ہوتے ہیں، ناک کی خاطر ہوتے ہیں۔ پہلے صرف گاؤں کو پتا ہوتا ہے، پھر وہ جیو پہ چل جاتا ہے، یار بھائی پہ چل جاتا ہے، پھر پورے ملک کو پتا چل جاتا ہے، بیرون ملک بھی پتا چل جاتا ہے، اور ناک پھر کافی لمبی ہو جاتی ہے اس کی۔ یہ ناک کی خاطر قتل، جب ہم اس ناک کو اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، رگڑتے ہیں، اس کے بعد باقی بچتا کیا ہے؟ تو کہا جی کچھ قربانی دو پھر، اگر ہم سے محبت کرتے ہو۔ یہ جب میاں بیوی تازی تازی شادی ہوتی ہے، ان میں لڑائی نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ادھر 32 دانتوں سے نکلتا ہے ادھر فوراً پیش کر دیا جاتا ہے، محبت ہوتی ہے نا۔ جو محبت کم ہوتی چلی جاتی ہے، نیاز کم دیتے ہیں ہم، پھر ہم بچا بچا کے رکھنا شروع ہوتا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے شروع سے پتہ چل جاتا ہے محبت ختم ہو گئی ہے۔ جب تک محبت کی خود پیشکش کیا کرتے تھے کہ اس دفعہ تمہیں وہ انگوٹھی لے کے دینی ہے، اس دفعہ تمہیں کانٹے لے کے دینے، اب مانگتی بھی ہوں تو نہیں دیتے، محبت ختم ہو۔ لڑائی گھر میں ہوتی اس وقت ہے جب تک وہ، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے، کوئی مولوی آپ کو نہیں سمجھا سکتا، کوئی والدین نہیں سمجھا سکتے، آپ گھر میں جو بھی ایک دوسرے کو ناپسند عادت ہے وہ چھوڑ دیں۔ آپ کو پتا چل گیا نا میرا شوہر اس چیز سے اریٹیٹ ہوتا ہے، مت کریں وہ۔ شوہر کو پتا ہے بیوی میری جو ہے وہ خام خواہ سے اس طرح سے کرتی ہے، مت کریں آپ، لازم اس کو قیمت بتانی ہے چیز کی کہ اتنی ہے، کام بتا دو یار، جھگڑا اوائڈ کرو۔ وہ قیمت پوری بتا کے، سچ بتا کے گھر کو طلاق دے دینی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ جھوٹ بولو، کم بتا دو۔ اس میں بڑے ڈرامے ہو جاتے، سوٹ لے کر آیا 80 کا، کہا کہ اس کو بتایا کہ 80 کا، تو یہ تو وہ کہتی ہے میں تو 30 کا لے آؤں گی۔ خواتین میں یہ بڑی عادت ہوتی ہے کہ وہ تو سوٹ لایا محبت کے ساتھ ہے، الٹا گھر میں ٹینشن پیدا ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں اس نے تمہیں لوٹ لیا، تم وہی الو، تمہیں کس چیز کا پتہ ہی نہیں، میں جاتی تو میں اتنے کا لے کے آتی۔ اچھا وہ کیا کرتے ہو، شاعری کرتے ہیں، 60-80 کا سوٹ تھا، آپ نے گھر والی کو 60 بتایا، اس نے وہ سوٹ پڑوسن کو 60 میں پکڑا دیا، لو جی اب آپ بتائیں۔ تو آپ گھر میں وہ چیز جو آپ کو پتا ہے کہ محبت کو کاٹنے والی ہے، محبت کے لیے نقصان دہ ہے، وہ مت کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔
خیر محبت، اللہ پاک نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جس کام کے لیے تمہیں بھیجا گیا نا وہ کام کبھی ادا ہو ہی نہیں سکتا، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جس سے تمہیں محبت ہو۔ ہم دیتے ہیں انفاق کرتے ہیں تو جو چیز ہمارا نفس نکالنا چاہتا ہے گھر سے، اس کا کوئی تعلق اس کے ساتھ نہیں رہ گیا، وہ ہم جھٹ نکال دیتے ہیں۔ حاتم طائی کی قبر پہ لات مار کے ہم نے انفاق کر دیا، پرانے کپڑے نکال دیے، کتابیں نکال دی، فلاں چیز نکال دی، فلاں چیز نکال دی۔ اصل جو چیز تھی جو رب کو چاہیے تھی، جو تیرا امتحان تھا، وہ تو اندر ہی پڑا ہوا ابھی، جس پہ تو ہاتھ رکھتا ہے اور ادھر تکلیف ہوتی ہے، اس کی نشانی یہ مما تحبون، جس سے تیری محبت باقی ہے، تو دینا چاہتا ہے اور دل دہل جاتا ہے، فرمایا وہ اصل چیز ہے، اس کو پکڑ۔ وہ ڈاکٹر جو ہے وہ بعد دفعہ دانت کو درد ہوتا ہے تو ہوتا کہیں اور ہے، نچلے حصے کو ہوتا ہے اور درد اوپر ہو رہا ہوتا ہے، اصل میں نیچے انفیکشن ہوتا ہے، چونکہ وہ جتنے بھی اس کے سینسز ہیں وہ سارے اوپن ہوتے ہیں تو وہ کہیں کسی جگہ بھی جا کے درد فلیش کر جاتا ہے، لیکن ہوتا کسی جگہ۔ اب وہ انجیکشن سے ڈالتا جاتا ہے پانی ٹھنڈا، ڈاکٹر جہاں اصل میں انفیکشن ہوتا ہے وہاں جب پانی پڑتا ہے پتہ چلتا ہے یہ بندہ کانپ جاتا ہے اس درد سے۔ ڈاکٹر وہ گھٹنے میں مارتے ہیں نا، تھوڑی رکھی ہوتی ہے انہوں نے، جہاں درد ہوا تو پھر ہائے کرنا، پھر وہ خود ہائے نکلتی ہے۔ یہ ہے وہ چیز، جس چیز پہ ہاتھ رکھو اللہ کو دینے کے لیے اور اندر سے ہائے نکلے، وہ چیز اللہ کو چاہیے۔ اب تم اس کو چھوڑ دیتے ہو، کہتا تھا فلانا سوٹ کٹ ذرا، او بھائی یہ نکلے گا تو مصیبت تمہاری جو ہے وہ تمہارے گھر سے نکلے گی، وہ تمہارا امتحان ہے، وہ کانٹا ہے دل کا، اس کو نہیں نکالنا، دائیں بائیں سے کھودتے رہنا ہے وہ لے کے سوئی۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ آپ دیکھ لیں باپ چھڑوایا بہت پیارا رشتہ ہوتا ہے جب انسان صرف بیٹا ہوتا ہے، پھر وطن چھڑوایا ہے بہت عزیز ہوتا ہے، پھر بچہ کہاں چھڑوایا؟ صحرا میں، دل ٹکا اسے ٹنگا ہوا ہے، جب وہاں سے پلٹے ہیں تو چھپ کر دعا مانگی ہے، گھاٹی سے روپوش ہو کے رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزقنی، دیکھیں وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اس میں پھر کہا اللہ پاک یہاں کون آئے گا، ان کی رکشا کون کرے گا، ان کی حفاظت کون کرے گا، ان کے ساتھ کوآپریٹ کون کرے گا، یہ تو صحرا ہے، ایک عورت ہے ایک بچہ ہے، یہ کہاں سے کھائیں گے؟ تو وہ دعا کی ہے جو منہ سے نکلی ہے اور اللہ پاک نے پوری کی ہے۔ فرمایا اللہ پاک اس دھرتی کو ایسا بنا دے کہ لوگوں کے دل اڑ اڑ کے آئیں، اس طرح تہوی ہوا اڑ اڑ کے آئیں دل، اس دھرتی کی طرف دل کرتا ہے جانے کو کہ نہیں کرتا؟ ایک دفعہ کر کے آتے ہیں تو پھر تمنا جاگ اٹھتی ہے۔ وارزقہم من الثمرات، اور انہیں پھلوں سے، دنیا کا ہر پھل، بے موسمہ پھل، ہر چیز وہاں ملتی، کسی چیز کی قلت نہیں۔ 26 لاکھ انسان بیک وقت ایک شہر میں گھس جاتے ہیں، 26 لاکھ، کل ملا کے 3 ملین بندے، کوئی بندہ یہ نہیں کہتا مجھے کھانا نہیں ملا، کوئی بندہ یہ نہیں کہتا مجھے پانی نہیں ملا، پیٹ بھر کے کھاتے ہیں۔ مسجد سے سیلاب نکلتا ہے زور کے بعد لوگوں کا، ہوٹلوں کا رخ کرتا ہے اور کسی ہوٹل میں کھانا ختم نہیں ہوتا، لوگ ختم ہو، یہ ہے برکت، اس کا نام ہے۔ دعا کی، اور جب وہ بیٹا ساتھ بھاگنے دوڑنے لگا ہے تو خواب دکھایا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر رہے، ہر بات ہی کوئی نہیں۔ بچہ جب محبت کی ادا ہوتی، بچہ جب باپ سے پوچھتا ہے ابو اس کی کیا قیمت ہے چیز کی، وہ یہ نہیں کہتا یہ خریدیں، ایسے اٹھا کے کہتا ہے اس کی کیا قیمت ہے، وہ گھر والی بھی کہہ رہی ہوتی اس کی کیا قیمت ہے، بچہ بھی اپنی پسند اٹھا کے کہتا ہے اس کی کیا قیمت ہے۔ اب اگر باپ عقل مند ہو اور اس کی جیب میں پیسے ہوں تو پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ یہ مانگتا ہے، شرما رہا ہے، حجاب ہے۔ دکھایا خواب گیا ہے، بیٹا لٹا لی ہے، کیا ادا ہے؟ سلام علی ابراہیم ایسے نہیں کہا، فلما اسلما، بیٹے سے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ بیٹا ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا خواب خیال ہوتے ہیں، خواب الٹ ہوتا ہے۔ بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر،
ابا جی وہ کر گزری ہے جس کا حکم دیا جا رہا ہے، بیٹا ہے، اللہ کا نبی ہے، نبی کا بچپن بھی نبی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی بھی، بلکہ پہلے کی زندگی ہی وہ ریفرنس ہے، وہ اتھارٹی ہے جس پر اسلام کھڑا ہے۔ آپ کا دعویٰ نبوت ایسا نہیں کہ نبی ہونے کے بعد آپ نیک ہو گئے تھے، سے روزہ لگانے کے بعد داڑھی چھوڑ دی، یعنی کوئی ایسا سبب نہیں، کوئی چیز بھی اعلان نبوت کے بعد تبدیل نہیں ہوئی، داڑھی پہلے تھی، نبوت کے بعد نہیں رکھی۔ جیسا لباس پہلے پہنتے تھے ویسا لباس پہنا ہے، ایسا نہیں کہ پہلے شلوار لٹکتی تھی پھر اوپر کر لی، یہ تو کلچرل چیزیں نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، سیرت، سچائی، عدالت، غریبوں کی وہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے گنوائی تھی کہ آپ کو اللہ پاک ضائع نہیں کرے گا، آپ تو بڑے بہترین انسان ہیں، ہر دکھیا کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کے مسائل، یہاں تک کہ آپ لوگوں کا قرض اپنے عہدے میں لے لیتے ہیں، دونوں میں صلح کروا دیتے، قرض میں دے دوں گا، دیکھیں اتنی بڑی ادا ہے۔ تو آپ نے جب کوئی صفحہ پہ پوچھا کیف وجدتمونی، تم نے مجھے کیسے پایا، تو وہ حضور کی بچپن سے لے کر وہ 43 سال کی زندگی کا سوال تھا، بتاؤ۔ تو اسماعیل علیہ السلام بھی نبی تھے، سمجھ گئے، کہا کہ ابا جی کر گزریے، ابا نے لٹا لیا، طلعوا للجبین، منہ کے بل جب چھری نیچے رکھی، اللہ پاک نے کہا ونادیناہ، ہم نے روکا ہے، وہ رکنے والا نہیں تھا، ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم جتنا خواب دکھایا تھا تو نے پورا کر دیا، بس اتنا ہی دکھایا تھا۔ اور خود قید ممتحن، قید ابراہیم نہ کہے کہ اللہ تو نے مجھ سے بہت بڑا امتحان لیا ہے، وہ نہ کہے، نہ بیٹا ان کا کہے، اللہ کہہ دے ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ امتحان لینے والا کہہ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا امتحان تھا، ہم سے ختنے نہیں کروائے جاتے بچے کے، ماموں کو پکڑا کے بھیج دیتے ہیں، گردن کٹوانا، کاٹنا اپنے ہاتھوں سے، یہ ہے اسوہ نبیوں کا۔ اگر وہ نبی ہے، جتنا بڑا نبی ہے اتنی بڑی قربانی دی اللہ کی محبت کی خاطر۔ تو یہ چیزیں جن کی محبت ڈالی گئی ہے، پھر وقت آنے پر کہا گیا ہاں بھائی نکالو، اب ثابت کرو اپنی محبت، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اچھا، نیکی کا جذبہ ایک ہوگا، ایمان، ایمان خود بھی نیکی ہے، نیکیوں کی ماں ہے، ایمان کے بغیر نیکی کی کوئی حیثیت نہیں۔ اعمال صالحہ کے بارے میں بھی جب انسان کے اندر پچھتاوا اور اشتعال، پچھتاوا اصل میں جو ہے وہ اشتعال پیدا کرتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک سیلاب آیا ہوتا ہے اندر جذبات کا، اس وقت اس کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے۔ گناہ ہو یا گناہ بھی اشتعال میں ہوتا ہے، بعد میں بندہ پچھتاتا ہے، نیکی میں بھی اشتعال ہوتا ہے، اس وقت اگر اللہ کی حدوں کا خیال نہ رکھا جائے۔ آپ دیکھیں ایک بندہ آپ کے سامنے گاڑی کھڑی ہو، سگنل کھل گیا ہے، وہ کوئی فون پہ بات کر رہا ہے یا گاڑی میں کوئی چیز درست کر رہا ہے، سگنل کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے، سگنل کھل گیا ہے، دوسری گاڑیاں چلی گئی ہیں، آپ نے پھر اسے ہارن دیا ہے، جب ہارن دیا انہوں نے دیکھا یار وہ مجھ سے تو غلطی ہو گئی، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ ہمیشہ سگنل سے شوٹ میں نکلتا ہے، وہ اس فاصلے کو، اگلی گاڑی کے فاصلے کو پورا کر کے کمپنسیشن دینا چاہتا ہے کہ بعد میں آپ کو جو میں نے لیٹ کیا تھا میں نے وہ پورا کر دیا، میں اگلی گاڑی تک پہنچ گیا۔ اور ہم خود بھی اسی طرح کرتے ہیں، وہ پھر ایکسٹرا سپیڈ سے نکلتا ہے، وہاں وہ پچھتاوا اس کو کہ میں لیٹ نکل رہا ہوں آگے۔ یہی معاملہ نیکی میں ہوتا ہے، گناہگار جتنا پلٹ کر نیکی کی طرف آتا ہے اتنا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں آگے ہی نہ نکل جائے، کہیں حد سے ہی نہ نکل جائے۔ وہ آپ نے سنا تھا چور کے پیچھے بندہ لگا ہوا تھا، صاحب کا فوجی تھا اور کھلاڑی بھی تھا فوج میں، تو چور جب بھاگا تو اسے غصہ آ گیا، اس نے کہا یہ تو سمجھ رہا ہے کہ یہ مجھ سے تیز دوڑ سکتا ہے، وہ ایسا تیز دوڑا کہ چور سے آگے نکل گئے۔ اسی طرح جب وہ گناہگار نیکی کی طرف آتا ہے تو پھر نیکوں سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، یہیں اصل میں اللہ کی حدیں ٹوٹتی ہیں۔ حضور نے جو دو رستے بنائے تھے، وہ رائٹ میں بھی اور لیفٹ میں بھی، ایک جنازے پہ انتظار تھا، ابھی جنازہ تیار نہیں ہوا تھا، حضور بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، آپ نے فرمایا یہ صراط مستقیم۔ اس کے بعد آپ نے دائیں طرف بھی لکیریں کھینچی، بائیں طرف بھی لکیریں کھینچی،
آپ نے فرمایا یہ شیطان کے وہ رستے ہیں جس کی طرف جانے سے اللہ نے منع کیا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ان رستوں پہ مت چلو، یہ تمہیں صراط مستقیم سے دور لے جائیں گے۔ یہ مفرق ہے نا، مفرق کیا ہے؟ مفرق آپ کو سعودیہ لے جاتا ہے، عمان لے جاتا ہے، اس لیے اس کا نام مفرق ہے۔ وہ رستے الگ کرنے والا، فرق ڈالنے والا، وہ آپ کو دبئی بھی لے جاتا ہے، عمان بھی لے جاتا ہے، اور وہ آپ کو سعودیہ اور شام اور سوریا سے اردن سارا ایریا ترکی تک آپ جا سکتے ہیں۔ یہ ہے فرق کہ نیک بھی بنو تو پھر بدعات کہاں سے ایجاد ہوتی ہیں؟ یہیں سے۔ وہ جب توبہ کر کے آتے ہیں تو مولوی صاحب ایکسپلائٹ کرتے، اتنے کڈو اتنے کڈو اتنے کڈو اتنے، آج فلاں ہے، یہ میلاد ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں، یہ سارا وہی ایکسپلائٹیشن ہے اس بیچارے کے ایمان کی۔ وہ تو دے کے تو جرمانہ جان چھڑانا چاہتا، میں نے بڑی گناہ گار زندگی گزاری، اب میں جنت کے سائے میں آ گیا، اسے نہیں پتا کہ آپ تو وہ پھنس گیا آ کے۔ تو اس وقت اپنے آپ کو، نیکی وہی ہے کہ چونکہ اجر اللہ نے دینا ہے تو نیکی وہی ہونی چاہیے جسے اللہ تسلیم کرے کہ یہ نیکی ہے۔ اپنی مرضی کی نیکی نیکی کوئی نہیں ہے، چاہے اس پہ خرچہ زیادہ ہو۔ 2 رکعت فجر کی پڑھنی ہے، ان 2 رکعت کے اندر اجر ہے۔ اب بندہ کہ میں نے اتنی زندگی نماز نہیں پڑھی تو میں تو فجر 4 رکعت پڑھا کروں گا، تو کیا ہوگا؟ وہ 2 رکعت بھی قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے حکم توڑا ہے۔ تو نیکی کے وقت یعنی جذبہ مشتعل ہو، اور اس وقت یہ کہنا کہ نہیں جتنا مجھے اللہ اور رسول کہہ رہے ہیں مجھے اتنا ہی کرنا ہے۔ یہ ہے اصل میں وہ دائیں طرف گرنے والے۔ اب 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ قحط سالی سے مر جاتے ہیں، سٹارویشن، کچھ لوگ ہیضے سے مر جاتے ہیں، زیادہ کھا لیا۔ اسی طرح بالکل نیکی میں بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ گناہ کی وجہ سے مارے جاتے ہیں، کچھ دائیں طرف سے، اور ان کا توبہ کا امکان ہے، لیفٹ سائڈ والوں کا، گناہ گاروں کی توبہ کا امکان ہے، بدعتی کی توبہ کا امکان کو نہیں۔ وہ تو نیکی سمجھ کے کرتا ہے، توبہ کون کرے گا؟ نیکی سے کوئی توبہ کرتا ہے؟ بدعتی کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اسے توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ لہذا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے۔ صالحہ جو ہے یہ بڑا جسے کہتے ہیں کمپریہنسو قسم کا کی ایک اصطلاح اللہ پاک نے استعمال فرمائی ہے۔ جس کام کے لیے کوئی بنایا جاتا ہے اگر وہ اس کام کے بارے میں فٹ ہے تو کہا جاتا ہے صالح، یہ اس کام کے لیے فٹ فار جاب ہے۔ کوئی ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، لکھا تھا صالح لمدت فلاں یا الی مدت فلاں، فلاں تاریخ تک یہ جو ہے وہ ویلڈ ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ گھر کی زندگی میں صلاح نرمی میں، برداشت میں ہے۔ انسان، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہے، مکمل کوئی انسان ہے، انسان کامل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی سب میں کسی میں ایک جذبہ زیادہ ہوتا ہے، دوسرا کم ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا ارحم بامتی من امتی ابی بکر، میری امت میں میری امت کے لیے سب سے زیادہ رحیم شخص ابو بکر ہے۔ واشدہم فی امر اللہ عمر، اور اللہ تعالیٰ کے قوانین کے معاملے میں عمر سے شدید کوئی نہیں، یعنی کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں۔ وہ کہتے ہیں 100% کرنا پڑے گا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اتنا بھی کر لے تو چلے گا۔ وَأَقْضَاهُمْ علی، اور علی کا جو دماغ ہے یہ اس مائنڈ سیٹ ہی جج والا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ تمام خلفاء کے زمانے میں وَأَصْدَقُ حَيَاءً عثمان، عثمان سب سے سچے حیا والے ہیں، یعنی وہ ہستی کہ جس سے فرشتے بھی حیا کریں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور تشریف رکھتے تھے اور آپ ایزی ہو کے لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے گھٹنے جو تھے وہ ننگے ہو رہے تھے، اس میں دوتی ہٹی ہوئی تھی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تشریف لائے تو حضور نے آنے کی اجازت دے دی اور اسی طرح بیٹھے رہے۔ پھر عمر فاروق آئے تو اجازت مانگی تو حضور نے اجازت دے دی، لیکن اسی طرح ایزی رہے۔
پھر جو باہر حاجب تھا اس نے کہا کہ عثمان آنے کی اجازت دیتے ہیں، تو حضور نے پہلے ایک دم سے اپنے کپڑے شپڑے سیدھے کر کے ٹھیک کر کے کہا کہ آنے دو. تو جب یہ سارے چلے گئے تو میں نے کہا اللہ کے رسول وہ پہلے دو جب آئے تو آپ بالکل اسی طرح رہے، پھر عثمان کا آپ نے سنا تو آپ نے اپنے آپ کو سمارٹ کر لیا اور وہ ٹھیک ٹھاک. ان کا کہ عائشہ جس سے فرشتے حیا کرتے ہو میں نہ کیوں نہ کروں، یعنی اگر میں اس حالت میں بیٹھا رہتا تو اس بندے کی نظر ہی نہ اٹھتی. تو نیکی کے جذبے کو مشتعل نہ ہونے دینا، اتنا ہی کرنا جتنا کہا گیا ہے، یہ بھی امتحان ہے. صلاحیت آپ آفس میں ہیں، وہاں ایک باپ کی آپ کو اللہ پاک نے اتھارٹی دی ہے، باپ کی طرح بن کر رہے ہیں. غلطیاں پکڑنے سے عداوت پیدا ہوتی ہے، غلطی درست کرانے کے بہت سارے اچھے طریقے بھی ہیں. اب دیکھیں ہمارے یہاں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے دیکھا کہ کوئی بندہ غلط وضو کر رہا ہے، تو انہوں نے اسے نہیں کہا کہ آپ غلط وضو کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی ذرا میں وضو کرتا ہوں، ذرا دیکھنا میرے کوئی کمی تو نہیں ہے. اس نے دیکھنا شروع کیا، جب انہوں نے غسل کیا تو وہ رو پڑا، اس نے کہا کہ کمی تو ادھر میرے یہاں. یہ طریقہ ہوتا ہے. تو صالح جس جگہ آپ ہیں، آپ کسی کے سب آرڈینیٹ ہیں تو اس طرح اس کا احترام کر کے رہیں جس طرح باپ کا کیا جاتا ہے. اللہ نے اسے اتھارٹی دی، آپ کا امتحان ہے کہ اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں. آپ اگر اس کی ڈانٹ ڈپٹ کو بھی آرام سے سن لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد اس کا پیار عود کر آئے گا کہ یہ بندہ بڑا معقول آدمی. بعض دفعہ میں اپنا غصہ بھی نکال لیتا ہوں تو یہ ری ایکٹ نہیں کرتا، یہ وفادار ہے ادارے کا. آپ باپ ہیں تو شفقت کے ساتھ رہیں، بیٹے ہیں تو ادب کے ساتھ رہیں. باپ کا مطلب ہٹلر ہونا نہیں ہے کہ جو ہوگا میری مرضی سے ہوگا. ایک کام آپ نے کرنا ہے، اس میں آپ بچے سے بات کریں کہ ایسے کیوں نہ کر لیں، وہ کیوں کہے گا کہ نہ کرو. لیکن ایک ادا ہوتی ہے نا کہ آپ کہتے ہیں یار آج یوں نہ کر لیں، کیا خیال آج یوں نہ کر لیں. جب اس کی رائے شامل ہو جائے گی تو وہ پھر اس کے اندر آمریت نہیں رہے گی، وہ سب کی مرضی سے کام ہو جائے گا. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، ایک ایج ہوتی ہے جب بچہ بات مانتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کی شخصیت اپنی الگ ہو جاتی ہے، وہ کمانڈ نہیں لیتا آپ سے. اس وقت کمانڈ دینا اور بلیک میل کرنا کہ ہم نے تمہیں پڑھایا ہے، ہم نے تمہیں پالا ہے، ہم نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے، بیڑا گر کیا، بھائی یہ سارے آپ کے فرائض میں تھے. جس طرح آپ اپنی نماز کا اس پر احسان نہیں جتلا سکتے، پالنے کا نہیں جتلا سکتے، وہ بھی اپنے پال لے گا. یعنی اگر بچے پالنا کمال تھا تو وہ بھی اپنے پال لے گا. یہ ہمارا فرض ہے. اس نے کوئی ہمیں اپلیکیشن نہیں بھیجی تھی کہ ہم یہ کہیں تم ہمارے گھر پیدا ہوئے تھے فلاں سال میں، تم نے ہمیں اپلیکیشن دی تھی اور تم ذمہ دار تھے، تمہیں خود اپنے آپ کو پالنا چاہیے تھا، اس لیے کہ تم درخواست دے کر آئے. آپ نے پیدا کیا ہے تو پالے گا کون؟ اس کو نتھو خان پالنا ہے، اپنے وسائل کے اندر تعلیم دلوانی ہے، احسان نہیں جتلانا. احسان جتلانا ولا تمنن تستکثر، احسان جتلانا کبھی بھی اچھے نتائج نہیں دیتا. اولاد فیڈ اپ ہوتی چلی جاتی ہے، وہ جب تک نہیں بول سکتی نہیں بولتی، لیکن اس کے اندر ایک مادہ جو یار یہ تو کھا گیا 4 پیسے میرے اوپر لگا کر، اب مجھے جینے کا حق کو نہیں، یہ غلام بنا لیا گیا مجھے. خاص کر کے آج کل کے دور میں تو بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا. ہمارا پرانا مائنڈ سیٹ ہے ونڈوز 98 اور دنیا کہاں پہنچ گئی ہوئی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری سپیڈ سے چلے، اس کی اپنی سپیڈ ہے، اس کے اپنے فتنے ہیں، ہر جنریشن کے اپنے فتنے ہیں. اس صورتحال میں آپ کو دیکھیں، ایک جو ڈرائیور ہوتا ہے گاڑی کا، اسے پتا ہوتا ہے کہ گاڑی میں اے سی تو لگا ہوا ہے لیکن اس ماڈل میں اے سی چلتا نہیں ہے، گاڑی گرم ہو جاتی ہے. باقی سمجھ لگے اے سی تو اپنی جگہ لگا ہوا ہے، لکھا ہوا بھی ہے اے سی، سارا کچھ ہے، لیکن ماڈل اجازت نہیں دیتا کہ آپ اسے لانگ روٹ پہ اے سی چلائیں. اسی طرح ہوتا ہے، باپ کے سارے اختیارات اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں لیکن ماڈل کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں بچہ گرم ہو جاتا ہے، کہیں مسئلہ نہ بن جائے. اب تو فیس سیونگ کا زمانہ آ گیا، ماں باپ اپنی عزت خود بچاتے. باپ نے توبہ کر لی گناہوں سے، کوئی چلا لگا، کوئی سے روزہ لگا، اللہ نے ہدایت دے دی، اللہ نے قبول فرما لیا. اب وہ چاہتا ہے اپنی زندگی کے کفارے بھی بچے کے ذریعے ادا کرے. پہلی صاحب میں نماز پڑھنی ہے، ٹوپی کے بغیر نہیں پڑھنی، پہلے جا کے بیٹھنا ہے،
فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے. بھائی صاحب آپ کی دنیا میں تغیر آیا ہے، وہ ابھی بچہ ہی ہے، وہ ابھی بچہ ہے. نماز بھی پڑھ لے، جماعت کے ساتھ نہ پہنچے، بغیر نماز اس کی جماعت کے بھی پڑھ لے، تو بھی آج کل کے بچوں میں وہ اچھا بچہ ہے. آپ اپنے بچے کو آج کے دور میں عبداللہ بن عمر نہیں بنا سکتے تھے. عبداللہ بن عمر عبداللہ ابن عباس کے زمانے میں ہی تھے. ہر جنریشن کے آپ کو پتا ہے کہ جو بھی بیچ ہوتا ہے آپ کا، اس میں اے لیول میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جو ہوتا ہے یا میٹرک میں، تو وہ اسی بیچ میں ہی ہوتا ہے. یعنی اس میں اگر کسی نے 97 نمبر لیے ہیں تو وہ فرسٹ آ گیا، دوسرے والا 96. اگر ایک بیچ کے اندر کسی نے 65 لیے اور دوسرے نے 64 لیے ہیں تو وہ فرسٹ سیکنڈ ہوگا. اسی طرح جنریشنز کا معاملہ بھی ہے. آج انٹرنیٹ کی دنیا میں آج کے جو وہاں جو ملحدین کے پیجز ہیں، جو آپ کا بچہ فیس کر رہا ہے، اس میں وہ اللہ اور رسول کو مان لے تو یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ملحد نہ بنے، اللہ رسول پہ ایمان رکھے، نماز پڑھتا ولی اللہ ہے، وہ اسے شدت کے ساتھ اپنا وہ 55 سال والا بنانا یہ ممکن نہیں. یہ تو وقت کے ساتھ لڑنے والی بات ہے. جب وہ 55 سال کا ہوگا تو آپ جتنا نیک ہو جائے گا. آپ اطمینان رکھیے، آپ کی قبر پر آ کر اعلان بھی کر دے گا کہ ابا میں نیک ہو گیا. یہ ایج فیکٹر ہوتا ہے. کچھ چیزیں ایج کے ساتھ آتی ہے، علم کے ساتھ نہیں آتی. کچھ تجربے کے ساتھ آتی ہیں، عمر کے ساتھ نہیں آتی. تو نیکی کے جذبے کو بھی کنٹرول کر کے رکھنا. گھر برباد کرنے کے لیے استعمال نہیں کرنا. وہ تو بارودی سرنگ بن گئی. جو ہی شور نیک ہوا گھر میں تباہی ہوگی، عورت کو طلاق ہو گئی، بچے باغی ہو گئے. پتہ کیا چلا کہ جی گھر میں نیکی آئی ہے. میں نے دیکھا اکثر کہ یہ گلا گھر میں پیدا ہونا شروع ہو جاتا کہ جی بات بات پہ ٹوکتے ہیں جناب، ہر وقت گھر میں چخ چخ چلی، بچہ گھر سے بھاگ جاتا ہے. تو بچہ کہاں جائے گا؟ دو ہی چیزیں، یا تو مسجد میں جا کے بیٹھ جائے گا، قرآن حفظ کرنا شروع کر دے گا، یا کیفے میں چلا جائے گا، حقہ پینا شروع کر دے گا، نشے پہ لگ جائے گا. گھر سے جو بھاگنا ہے تو باہر اسے پھر جو بھی دوست مل گیا ہاتھ پکڑ کے لے جائے گا. وہ چاہتے یہ ہے کہ گھر میں نہ جانا پڑے اسے. بچے کے لیے گھر اٹریکٹیو رکھیے، گھر میں اس کا پیار باقی رکھیے، اسے گھر سے فیڈ اپ مت کیجئے، تنگ مت کر دیجئے، بات بات پہ پکڑیے مت اسے، دیکھا اندیکھا کریے. اللہ پاک نہیں کہتا کہ دیکھو یہ اولاد اور یہ بیوی یہ تمہارے امتحان ہیں اور ہم اسی میں فیل ہو. نیک بنتے سب سے پہلے ہم اسی پرچے میں فیل ہوتے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. دیکھو ان سے خبردار رہو، انہی سے تم فیل یا پاس ہوگے. عدو لکم مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ یہ تمہارے اس طرح دشمن ہے کہ ذبح کر دو. مطلب یہ ہے کہ یہ تمہارے وہ امتحان ہیں جن سے تم فیل یا پاس ہو، لازمی ہے ان میں پاس ہونا. فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم. یعنی تینوں اصطلاحات ختم کر دی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر وہ والے دشمن ہیں تو پھر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کے مارو، ان کی چمڑی اتارو، ان کی ٹانگیں توڑو، ہڈیاں ان کی نہیں. کہا وان تعفوا، عفو تم انہیں معاف کر دو. تصفحوا پیج پلٹ دو. ایک ہی چیز کو پکڑ کر عزیز میاں کی طرح مہینہ پورا قوالی مت کرتے رہو کہ تو نے یہ کیا تھا، تو نے یہ کیا تھا. آپ نے بھی بہت کچھ کیا ہوا ہے. وَلْيَصْفَحُوا وَتَصْفَحُوا پیج پلٹو، صفحہ پیج پلٹ دو. جیسے تم نے دیکھا ہی نہیں. جب آپ پیج پلٹ دیتے اس طرف کی تحریر نظر نہیں آتی نا، فرمایا پلٹ دو اسے اور وہ گناہ دہراؤ مت کہ تم سے یہ غلطی ہوئی تھی. بچے نے معافی مانگ لی، آپ نے معاف کر دیا. ذرا سا تنازع ہوا پھر پورا ڈھیر واپس لے آئے ہو تم. اللہ سے بھی تو تم معافی مانگتے ہو نا، اس امید کے ساتھ نہیں کہ اللہ معاف کر دے اور معاف کر دے. اللہ کتنا کریم ہے. ہم اس گناہ کو دوبارہ کرتے ہیں اور وہ صرف وہی گناہ لکھتا ہے، پچھلا نہیں لکھتا. وہ تو میں معاف کر چکا ہوں. ہونا تو یہ چاہیے کہ جب ہم وہی گناہ دوبارہ کر دیں وہ پچھلا بھی ڈال دے، لیکن وہ کہتا نہیں میں وہ معاف کر چکا ہوں. تو اس صورت میں نیک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ گھر کو تباہ کر دیا جائے. گھر کو لے کر حضور نے فرمایا تم میں نیک وہ ہے جو گھر والوں اچھا، وہ ہے جو گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.